کربلا سے واپسی اور یزید کا دربار کوفہ کی گلیاں۔ چاندنی رات تھی، پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، کہتی ہو کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم چاں ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے بسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ خاندان نبوت کو گلی گلی میں پھرایا جا رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے خاندان نبوت کی عورتیں اتاری گئیں۔ امام زید العابدین اپنے والد اور پھپھو کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعیف اور ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بے-تاب ہو گئی، دل بھر آیا، ڈڈائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت ترک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک دشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دیویدار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ابن ارقم رضی اللہ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نصیحت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے بے جوتاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، نہ ہی تجھے رسول اللہ کی نصیحت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تختہ کرا لیا اور اب ان کی ماں بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر دل ملا گیا، لیکن مسلطن خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا،
یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدائے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے طیش سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کو سر قلم کر دو۔ ابن عفیف نے شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جان نثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔